دو بھائی، ایک کنوارا ایک شادی شدہ، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، دونوں نے ایک ساتھ کھیتی کیا، دھان کی کھیتی ہو گئی، بوجھا بوجھا کر کے 50 بوجھا کر کے دونوں نے برابر برابر بانٹ لیا۔ اب ایک بھائی اپنے گھر میں آیا، دوسرا بھائی اپنے گھر میں آیا، خیال آیا یار تم تو کنوارے ہو، تم کو بیوی بال بچہ نہیں، چھوٹا خرچہ ہے، تمہارے بھائی کو تو بیوی بال بچہ ہے، لمبا خرچہ تھا، برابر برابر پر ہی بانٹنا چاہیے تھا، بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ جیسے ہی اس بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھلا سوچا، اللہ نے اس کے دل میں بھی بات ڈالی، وہ اپنے بھائی کے لیے بھلا سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا یار تم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیے، تم نے تو شادی کر لی ہے، گھر آباد ہو چکا ہے، اس کو ابھی شادی کرنی ہے، لمبا خرچہ ہے، تم کو برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے۔ اب دیکھیے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے کیسے رنگ پکڑتا ہے۔ بڑا بھائی سوچا کہ رات کا جب اندھیرا ہوگا چھپکے سے جائیں گے، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے، اس کا بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس بھائی کا ارادہ ہوا کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا تو چپکے سے جائیں گے، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نفحۃ الادب مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ دونوں بھائی اپنے اپنے ارادے سے اپنے اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈالنے لگے۔ وہ حصہ پلٹ کر کے اس دوسری طرف آ رہا ہے، یہ جب اپنا حصہ ادھر ڈال رہا تو وہ حصہ پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے۔ جب قریب سے آ کر کے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے تو پتا چلا میرا بھائی ہے، میرے حصے کو بڑھانے کے لیے اپنا حصہ کم کر رہا تھا۔ یہ جب دیکھ رہا قریب سے آ کر کے یہ میرا بھائی ہے، میرا حصہ بڑھا رہا تھا، اپنا حصہ کم کر رہا تھا، تو فیصلہ لیا کہ آج کے بعد چولہا الگ نہیں ہوگا، جب دل اور ایک اور نیک ہے تو چولہا الگ آج کے بعد سے نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گھر کا جھگڑا سیدھے عدالت میں جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم ہر فن تھا، تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ عورتوں کے حوالے سے صرف 3 پیغام، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ تمام۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، پہلی فرصت میں حکومت چلی جائے گی، یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب دودھ پینے والا بیٹا ماں کی گود میں پیشاب کرے، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، بدن میں پیشاب نہیں لگا، تو کپڑا پاک کرنا بالکل آسان، 1 مٹھی پانی لیا، 2 مٹھی پانی لیا، گار لیا، جھاڑ لیا، کپڑا مکمل پاک ہو گیا۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کرے، 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ پالن حقانی نے کہا بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان، بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل۔ اسی طرح پالن حقانی نے کہا بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلانا ضروری،
بیٹے کو کم بیٹی کو زیادہ. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب بیٹے سے 4 گنی تعلیم آپ بیٹی کو دیں گے وہ 1 نمبر بیٹی ہوگی. یہی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر کے 1 نمبر بیوی بنے گی. یہی بیٹی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی. یہی بیٹی 1 نمبر آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی. ایران سے مصر آیا، درے ابلک کسے کمدیدہ بود. ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے. ہندوستان کے تمام شاعروں کا سر چکرا گیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا. جمعہ کا دن آیا، اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی نہا دھو کر کے آنکھ میں سرما لگا رہی تھی. ممیرا سرما جب پڑپڑا کر کے لگا، آنکھ سے پانی کا قطرہ ٹپکا، اس نے فوراً جوڑا لگا دیا. مگر اشکے بتانے سرمے آلود، وہ موتی جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے سرمے کا لگا ہوا پانی ہوتا ہے. اب یہ مصرا پہنچ گیا ایران. ایران کا بادشاہ بڑا خوش ہوا. اس نے وہاں سے خط لکھا کہ جس نے میرے مصرے کا جوڑا لگایا ہے، میرے سوال کا جواب دیا، اس کو ایران بھیجو. میں اس کو گود میں بٹھانا چاہتا ہوں، گلے سے لگانا چاہتا ہوں، ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں. اب باپ نے بیٹی کے سامنے خط رکھا، بیٹی اب کیا کرو گی؟ تو بیٹی کا فیصلہ سنیے، اللہ سب کو ایسے ہی ہونہار بیٹی عطا فرمائے. اس بیٹی نے کہا ابا حضور انعام لینے کے لیے میں ہندوستان سے ایران جاؤں گی. وہ مجھ کو گود پہ بٹھائے گا، گلے لگائے گا، ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دے گا. وہ اجنبی مرد ہے، میں اجنبی عورت ہوں، میرے پردے کا جنازہ اٹھ جائے گا، مجھ کو دنیا ملے گی، خدا رسول ناراض ہو جائیں گے. ایسی دنیا پر میں لات مار سکتی ہوں، انعام لینے کے لیے جا نہیں سکتی. حجاج بن یوسف کے دربار میں بہن آئی ہے، فریاد کر رہی ہے میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، تینوں کو چھوڑ دو. میرا بیٹا ہے، میرا شوہر ہے، میرا بھائی ہے. حجاج بن یوسف نے کہا 1 کو چھوڑوں گا، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا. تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، کس کو حوالے کرتے ہو، کس کو چھوڑاتے ہو. اس عورت نے 5 منٹ میں فیصلہ لیا، میرے بھائی کو چھوڑ دو. بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی. حجاج بن یوسف سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کیسی عورت ہے، اس نے بھائی کو بچایا، بیٹے کو نہیں بچایا. اس نے باپ کو، اپنے شوہر کو نہیں بچایا، اپنے بھائی کو بچایا. اس عورت کا جواب سنیے اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے آج کے بعد اپنی بہن پر ستم نہیں ڈھائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے. اس بہن نے کہا میں نے بیٹے کو نہیں بچایا، میں نے شوہر کو نہیں بچایا، بھائی کو اس لیے بچایا کہ میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھ کو شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوگا، مجھ کو بیٹا بھی دے دے گا. لیکن ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. مولانا محمد علی جوہر فریڈم فائٹر تھے، ہندوستان کے مجاہد تھے. ان کے جہاد کی بدولت یہ ملک آزاد ہوا. ان کی ماں نے اسٹیج پر آ کر کے کہا جس دن میرے بیٹے کے بارے میں مجھے پتا چل گیا کہ اس نے انگریز سے سودا کر لیا ہے تو میں اپنے بیٹے کا گلا خود اپنے ہاتھ سے گھونٹ دوں گی. چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ. پہلی رات ہے، لڑکی میکے سے سسرال آئی ہے، دلہن بن کر کے آئی ہے، دولہا کے پاس ہے. تو لڑکا کہتا ہے تم کو کیا کھانا پسند ہے میں تم کو کھلاؤں، تم کو کون سا کپڑا پسند ہے تم کو پہناؤں، تم کو کون سا نام دوں جو تم کو پسند ہے، بیوی ہو تو ایسی ہو. اس نے کہا کیا جواب دیا ہے، 100 چوٹ سونار کی 1 چوٹ لوہار کی. اللہ سب کو ایسی نیک بیوی عطا فرمائے. اس نے کہا آپ پوچھتے ہو کہ کیا کھانا پسند ہے، جو آپ کو پسند وہی مجھ کو پسند. آپ پوچھتے ہو کہ کون سا کپڑا پسند، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند. آپ پوچھتے ہو کون سا نام پسند، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند. ارے اللہ کی بندی میں تمہاری پسند معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ اگر میری اپنی پسند ہوتی تمہاری پسند کے علاوہ تو میں شوہر ہوتی، بیوی نہیں ہوتی. ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں. لڑکی سڑک سے گزر رہی ہے، لڑکا پیچھے آ رہا ہے. لڑکی نے پلٹ کر کے دیکھا تو لڑکا سے پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا عاشق. تو نے قرآن کی آیت پڑھی زیناھا للناظرین، تم تو دیکھنے کی چیز ہو، اس لیے میں دیکھنے کے لیے آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے تمہارے پیچھے آ. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن سے جواب دیا
حفظناها من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ لڑکا بولتا ہے نرید ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا، ہم تو تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے جواب دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم مہر نہیں دو گے، نکاح نہیں کرو گے، ہم سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ لڑکا عاجز آ کر کے بولتا ہے والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو لڑکی جواب دیتی ہے اولئک عنہا مبعدون، کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قدر نہیں ہے۔ لڑکا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس نے لڑکی کو لعنت کیا، لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت آسمان سے تمہارے اوپر برسے۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے ترکی بترکی جواب دیا للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر سنگل، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل اللہ کی لعنت۔ رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ، ایک سہاگن بن کے میکے سے چلی ہے آج تو، اپنے شوہر کو سمجھنا اپنے سر کا تاج تو، نانا دادا والدوں ماں کی بھی رکھنا لاج تو، عمر بھر سسرال میں کرنا خوشی سے کاج تو، اپنے چھوٹوں پہ ہو شفقت اور بڑوں کا احترام، طفل و زنہا طفل و زنہا طفل و زن پیرو جوان سے ہو تیرا شیریں کلام۔ پردے کے حوالے سے دوسرا پیغام عورتوں کے نام آ رہا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پیشاب پاخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، اوپر صحیح لائسنس ملا ہوا ہے، جتنی جلدی ہو سکے 9-2-11 ہو جائیے۔ پردے کے حوالے سے صرف 3 منٹ کا پیغام آ رہا ہے، عورت کے حصے کا جلسہ مکمل، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، آپ نے میرا دل اتنا خوش کر دیا ہے، اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جلسہ اور بھی چلے گا تو آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حوصلے سے اتنا زندہ فرمایا، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ جوان بیٹی اگر گھر میں کنواری ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ جلدی سے نکلنا، دھیان سے سنیے گا۔ ایک انگریز نے کہا جب عورت برقع پہنتی ہے تو مجھ کو بہت غصہ آتا۔ اس انگریز سے پوچھا یار عورت جب برقع پہنتی تم کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کہ غصہ اس لیے آتا ہے کہ جیسے کفن میں مردے کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح برقعے سے عورت کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے برقع پہننے والی عورت سے مجھ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹ کر کے شربت بنا لیا اور کہا انگریز صاحب میں شربت پی لیتا ہوں، اور نیمبو کاٹنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو پانی آیا ہے وہ آپ پی لیجیے۔ انگریز بولا آپ صحیح بول رہے ہیں، ادھر جب نیمبو کٹتا ہے تو منہ میں خود بخود پانی آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جب عورت بے پردہ بے برقع سڑک پر چلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹنے کے بعد لوگوں کے منہ میں پانی آتا۔ مسند خطابت پر بیٹھ کر کے حضرت تھانوی دعا کیجیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کہہ رہے تھے پردے میں عورت کو رکھو، پردے میں عورت کو رکھو، آبرو بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا۔ آبرو بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، عورت کو پردے میں رکھو۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، کیا پردہ پردہ کرتے رہتے، پردے کے علاوہ بیان کیجیے۔ پردے کی وجہ سے عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کون سی آیت میں پردہ ہے بتائیے۔
کون سی حدیث میں پردہ ہے بتائیے؟ حضرت نے ترکی بترکی جواب دیا. 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں رکھتے ہو, 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو, اور 10 کا نوٹ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو. کون سی حدیث میں ہے, کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی تو حفاظت کرتے ہو, عورت کی حفاظت کرنا نہیں جانتے. یاد رکھو, دولت جائے گی واپس آ جائے گی, عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی. یہی بغل میں اتر پردیش علی گڑھ ہے, یہاں پر ایک قانون آیا, سر سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا. اس قانون میں کیا لکھا ہوا تھا کہ عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بیمار پڑ جاتی ہے, عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بزدل ہو جاتی ہے, بہادر نہیں رہتی. عورت جب پردے میں رہتی ہے تو دوسرے سے نیک گمان نہیں رہتی, بدگمان ہو جاتی ہے. عورت جب پردے میں رہتی ہے تو اس کو ترقی نہیں ہوتی. سر سید احمد خان صاحب نے اس قانون کو لے کر کے پھاڑ دیا. تمہاری حکومت ہندوستان سے چلی گئی ہے, اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے, جیسے حکومت چلی گئی, عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے. ایک آدمی جب اس کی بیوی پردے کے ساتھ نکلتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میرا خون کھول جاتا ہے جب کوئی پردے کے ساتھ, برقعے کے ساتھ عورت نکلتی, میرا خون کھول جاتا ہے. اس نے کہا کہ برقعے کو جلا دو, پردے کو جلا دو, بغیر دوپٹے کے, بغیر برقعے کے سڑک پر آزادی کے ساتھ گھومو پھرو. جب اس نے اپنی بیوی کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیا, اس کی بیوی کا کسی سے چکر ہو گیا, وہ بھاگ گئی. اب وہ آدمی رو کر کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ لکھا رہا ہے. اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا, اس نے کیا لکھایا؟ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے, مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے, جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا, اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے, کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے, عورت بھی گئی, زیور بھی گیا, دولت بھی گئی, عزت بھی گئی. عورت بھی گئی, زیور بھی گیا, دولت بھی گئی, عزت بھی گئی. ڈی جے بج رہا تھا, ایک فاطمہ نام کی عورت ڈانس کر رہی تھی, اس پر ایک مصرع پڑھ رہی تھی, خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. ایک جوان کھڑا ہوا کہ فاطمہ بن کر کے بھی تو ڈانس کر رہی ہے اور مصرع پڑھ کر کے اپنا انجام جاننا چاہتی ہے. مرنے کے بعد تم کو خدا بتائے گا کہ تم کہاں جائے گی, جنت میں یا دوزخ میں, لیکن میں تم کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. تم مصرع مکمل کرو, میں تمہارا جواب مکمل کر رہا ہوں. خدا جانے کے قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. اس لڑکے نے جواب دیا, گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا, گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی, بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی
सी चार, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम खत्म हो गया, आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह औरत को पैर के ठोकरों में रखेंगे इंशाअल्लाह, ताना पानी सब बंद हो जाएगा। आखिरी पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा। 11 औरतें बैठ करके अपने अपने शौहर के बारे में बता रही थी। एक औरत ने कहा मेरा शौहर शेर की तरह आता है, चीते की तरह जाता है, इंसान थोड़ा है वो तो जानवर है, जानवर। दूसरी औरत बोली मेरा शौहर जब खाने पर आता है तो सब कुछ खा जाता है, जब पीने पर आता है तो सब कुछ पी जाता है, इतना बड़ा पेटू है कि पेट है कि इंडिया गेट है। शौहर आया पंजाब से, बीवी से कहता तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था लेकिन पैसा घट गया इसलिए नहीं ले पाए। तो शौहर ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप ही। पत्थर चला, शीशा टूट गया, सास निकल करके आई, शीशा कैसे टूट गया? बेटा निकल करके आया, तेरी नालायक बहू ने पत्थर मारा। अब बहू निकल करके आई, मुझको नालायक मत कहो, मैंने शीशे पर पत्थर नहीं चलाया था, तुम्हारे ऊपर पत्थर चलाया था, तुम पत्थर खा लेते शीशा बच जाता। औरत अदालत में रो भी रही है, हंस भी रही है। हाकिम परेशान, कभी हंसती है कभी रोती है। तो हाकिम ने कहा कि बड़ी बेवकूफ औरत हो, तुम कभी रोती हो कभी हंसती हो, क्या वजह? कहा तुमने मेरे शौहर को 1 साल की सजा सुनाई इसलिए मैं रोने लगी, जब तुमने मेरे शौहर को 3 साल की सजा सुनाई तो मुझे खुशी हुई कि वाह अब बाप से भेंट होगी। शौहर बीमार पड़ गया, बीवी से कह रहा जब मैं मर जाऊं तो दूसरी शादी कर लेना जल्दी से। तो बीवी बोलती है जरूर दाल में काला है, क्यों दूसरी शादी करने के लिए बोल रहे हो? तो शौहर ने कहा ताकि जब दूसरे शौहर के निकाह में तुम जाओ तो उसको पता चले कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मर गया इसी नाफरमान बीवी की वजह से। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म करने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। शौहर निहायत बदसूरत आदमी है, होंठ मोटे मोटे काला है, दांत बाहर और आंख भी बराबर नहीं, एक आंख आधा, एक आंख इधर एक आंख उधर, बराबर भी देख भी नहीं पाता, इतना बदसूरत। और बीवी चांद की तरह खूबसूरत। जब शौहर बीवी को देखता है तो बड़ा खुश होता है और जब बीवी शौहर को देखती है तो बहुत मायूस होती है। बीवी ने दाढ़ी पकड़ करके शौहर से कहा कि तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती। तो शौहर ने कहा तुम तो फरिश्ता नहीं हो, अंजाम तो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं बदसूरत आदमी मैं जन्नती हूं? और तुम मेरी बीवी खूबसूरत हो और तुम जन्नती में जाओगी। तो बीवी ने कहा कि देखो सच्चाई ये है कि तुम बदसूरत आदमी हो, तुमको खूबसूरत बीवी मिल गई, तुम खुश होते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह की मेहरबानी हुई, वरना इस बदसूरत को इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ मिलने वाली थी, खुदा की मेहरबानी से मिल गई, तुम शुक्र करते हो। और जब मैं तुम जैसे बदसूरत शौहर को देखती हूँ तो सब्र करती हूँ कि मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था, मैं सब्र की वजह से जन्नत में चली जाऊंगी, तुम शुक्र की वजह से जन्नत में चले जाओगे। जन्नत में 2 ही लोग जाएंगे, या शुक्र की वजह से या सब्र की वजह से। हाथ उठा करके वादा कीजिए कभी झगड़ा मियाँ बीवी से नहीं करेंगे, मोहब्बत से जिएंगे दोस्त की तरह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां मैं उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के।
1 منٹ کی مثال ہے. آپ اجازت دیں گے سنائیں گے ورنہ نہیں سنائیں گے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. عمل فرصت سے کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، کل مکمل بیدار ہو جائیے گا. پہلی بار جب لڑکی میکے سے سسرال سے میکے آتی ہے تو جلدی آ جاتی. لڑکی پہلی بار گئی سسرال، وہاں سے جلدی آ جاتی. 1 دن میں، کبھی 2 دن میں، کبھی 3 دن میں. لڑکی آ گئی سسرال سے میکے آئی، محلہ بھر کی عورتیں گھیر لیتی، سوال پوچھتی ہیں، بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ. سسر کیسے تھے؟ تو ماشاء اللہ. شوہر کیسے تھے؟ الحمدللہ. اب ایک عورت جھٹ سے کہتی ہے چلو یہ سب فالتو سوال ہے، جو اصل سوال ہے اس کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی ہے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال دو. اب ماں تو ماں تھی، سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے. تو ماں ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے. کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو بڑا صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں، لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ تو لڑکی کہتی ہے میری ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا تھا، بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے گئی. اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی. یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، اتنے اچھے سسر مل گئے. بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹی کی طرفداری میں سیدھے داماد جیل جائے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. یہ دیکھیے 2-4 آدمی کی پہچان کر ہی لیجئے. جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے. گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے. اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں. روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے. بس 1 منٹ کی دعا ہوگی، آپ لوگ جگہ پر بیٹھے رہیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دل سے دعا نکلتی ہے آپ لوگوں کے لیے، اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے. پیغام مکمل ہو چکا ہے، صرف آپ سے وعدہ لینا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. 3 کام آپ چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی. 3 کام اگر نہیں چھوڑیں گے آپ کو مصیبت نہیں چھوڑے گی. 3 کام آپ چھوڑ دیجئے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی. مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے. گناہ کریں گے مصیبت آئے گی، حرام کمائیں گے مصیبت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت آئے گی. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط ماحول میں نہیں رہیں گے، غلط نہیں کمائیں گے. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر دیجئے. محمد تمہیں اوگو خدا رو پیارا، আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পিয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পিয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, এসেছিলেন তুমি ওগো ছেনি শিরাতে, মুখেতে খোদার বাণী কোরআন হাতে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ বিহীন পর
কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে অসর কাটে খেলাই দোলায় মাগরিব মাঝে মাঝে এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে নামাজকে বলো না কাজ আছে কাজকে বলো আমার নামাজ আছে নামাজ বিহীর পরো পরে কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। दुआ कर लीजिए अल्लाह आज के जलसे की बदौलत कल के जलसे को कामयाब फरमाए। जिन बच्चों की दस्तार बंदी है अल्लाह उनको इल्म में अमल में अखलाक में खूब बरकत अता फरमाए। दुआ कर लीजिए, बस 1 मिनट की दुआ है और कल के जलसे के लिए भी दुआ कीजिए और अपनी हाजत अपनी मुश्किल को भी खुदा के सामने रखिए। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा आ चुका है। अल्लाह हम सब के हक में अच्छा दे करके तो आप थक गए, लेकिन आप एक वादा लेकर के जाइए, कल पूरी तैयारी के साथ आइए। कल का आखिरी जलसा है और एतबार ख़ात्मे का होता है। उधर ख़ात्मा इधर आपका सदका। अल्लाह आपकी हर मुराद यहाँ से पूरी करके भेजेगा इंशाअल्लाह। दीन दुनिया दोनों की मुश्किल को अल्लाह ये आसान फरमा देगा। घर में जवान बेटी अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमा देगा। सर पर कर्जा है, कर्जे का पहाड़ है, अल्लाह पल में आपके कर्जे के पहाड़ को हल्का कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कल पूरी तैयारी के साथ आएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिफा व सूइल क़दा व शमाततिल आदा। रब्बना अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वजिदना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाह जिस मदरसे का जलसा है इस मदरसे को कबूल फरमा, इसकी अक़ीदत मोहब्बत अज़मत को लोगों के दिलों में दाखिल और शामिल फरमा। अल्लाह इस मदरसे को ख़ज़ाने ग़ैब से और लोगों की जेब से मुकम्मल फरमा। अल्लाह इनकी तमाम ज़रूरियात को ख़ज़ाने ग़ैब से पूरे फरमा। अल्लाह इस मदरसे को मकान मकीन दोनों से आबाद फरमा, तालीम ताउन दोनों से आबाद फरमा, मुबारकबाद फरमा। बड़े बूढ़े बड़ी तादाद में बैठे हैं, ऐ हमारे परवरदिगार इनके हक़ में हमारी दुआ कबूल फरमा। हमारे बड़े बूढ़ों की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया तादेर कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को निजात अता फरमा। मौत से पहले कलीमा और ईमान से महरूम न फरमा। बड़ी तादाद में हमारे जवान हैं, नौजवानों की बरकत से मोहब्बत से क़ुरबानी से ये जलसा खूबसूरत बना है। ऐ हमारे परवरदिगार हमारे जवानों को खूब सीरत फरमा, दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमा। हमारे जवानों को दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमा। दीन का हाफिज़, दीन का मुहाफिज़ बना, दीन का दाई, दीन का शहदाई बना। हमारे जवानों को पूरी दुनिया के लिए मिसाली बना। हमारे जवानों को लाजवाब बना दे, जन्नत में जाने वाला, जन्नत में ले जाने वाला बना दे। ऐ हमारे परवरदिगार मिल्लत के बच्चे जाग रहे हैं, हमारी दुआ है इनके मुक़द्दर को जगा दे। इनको इल्म और हुनर से माला माल फरमा, सीरत और सूरत से माला माल फरमा, ज़ाहिर और बातिन से इनको माला माल फरमा। अल्लाह इन बच्चों से माँ बाप के मुस्तक़बिल को रोशन फरमा, हाल को खुशहाल फरमा, माजी की तलाफ़ी का मौका अता फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार जिन घरों में लड़कियाँ बेनिकाही हैं, ग़ैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से नजात अता फरमा। जिन घरों में लड़कियाँ बहुत देर से जवान होकर के हैं, इंतज़ाम नहीं है, मालिक ग़ैब से इंतज़ाम फरमा। उनके रिश्ते का निकाह का इंतज़ाम फरमा। मालिक जो बेरोज़गार हैं उन्हें जायज़ रोज़गार अता फरमा। जो नाजायज़ मुक़दमात में घिरे हुए हैं उन्हें जल्द अज जल्द नजात अता फरमा। फ़लस्तीन के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, फ़लस्तीन की मदद फरमा, फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन की तरफ से लड़ने वाले को आज़ादी अता फरमा, फ़लस्तीन को बैतुल मक़दिस को और मस्जिद अक़सा को आज़ाद फरमा। ए अल्लाह उनकी तरफ से लड़ने वाले को मुकम्मल कामयाबी अता फरमा, दुनिया की शराफत और आखिरत की इज़्ज़त से माला माल फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा।
مانگنے سے زیادہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.